اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب مناقب ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 484 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. مناقب ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بیان میں. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا خارجة بن عبد الله الانصاري عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی محمد ابن بشار نے اور محمد ابن رافع نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں. ہمیں روایت کی ابو عامر العقدی نے، انہوں نے روایت کی خارجہ ابن عبداللہ الانصاری سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہم اعز الاسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب قال وكان أحبهما إليه عمر. یا اللہ، اسلام کو قوت پہنچا، عزت پہنچا ابو جہل اور عمر بن الخطاب میں سے جو آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نقل کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب تھے، یعنی ابو جہل سے زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کیونکہ اللہ نے انہی کو ایمان کی دولت سے نوازا. ھذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابن عمر. یہ حدیث حسن صحیح ہے، غریب ہے عبداللہ ابن عمر کی روایت سے. جی عزیز طلباء کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نام ان کا عمر، کنیت ابو حفص، والد کا نام خطاب ابن نفیل، یہ عدوی قریشی ہے. ولادت ان کی ہجرت سے 40 سال قبل ہے اور وفات 23 ہجری بمطابق 584 ہے. 584 سے لے کر 644 عیسوی تک ان کی زندگی یہ بنتی ہے. عزیز طلباء کرام، یہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں اور سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب پانے والے ہیں. یہی سب سے پہلے خلیفہ تھے جن کو امیر المؤمنین کہا جانے لگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ الرسول اللہ کہا جاتا تھا. خلیفۃ الرسول یا خلیفہ رسول اللہ کہا جاتا تھا. 13 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جس دن وفات ہوئی، اسی دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ ان کو اپنی زندگی میں منتخب کیا تھا، تو اسی دن ہی آپ کو خلیفۃ المسلمین بنا دیا گیا اور امیر المؤمنین بعد میں آپ بن گئے. اب جو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اسلام کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے عزت دے جو آپ کو زیادہ محبوب ہو، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا قبول ہوئی، کیونکہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور حقیقت میں یہ مسلمانوں کی اور اسلام کی بڑی عزت کا باعث اور سبب بنے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے ایمان لانے سے پہلے ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے پر قادر نہیں تھے، مگر جب وہ ایمان لائے تو پھر ہم پڑھنے لگے.
حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر نکل آیا۔ پہلے وہ گھروں کے اندر ہوتا تھا، مسلمان چھپ چھپ کے اپنے اعمال اور ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے، مگر عمر رضی اللہ عنہ کے بعد علی الاعلان سب کچھ ہونے لگا۔ بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر طواف ہوتا اور بیت اللہ کے ارد گرد طواف ہوتا، بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر سیکھنا سکھانا ہوتا، جس پر اگرچہ مشرکین مکہ ان کو تکلیف دیتے، اذیت دیتے، مگر بہرحال مسلمانوں کو اللہ نے عزت دے دی۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر هو العقدي قال حدثنا خارجة بن عبد الله هو الانصاري عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے ابو عامر العقدی سے، انہوں نے خارجۃ بن عبد اللہ الانصاری سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل میں صحیح بات گردانی ہے، یعنی ہمیشہ ان کے دل میں جو بات آتی ہے وہ حق بات ہوتی ہے اور ان کے زبان سے حق بات ہی نکلتی ہے۔ قال وکان ابن عمر ما نزل بالناس امر قط فقالوا فيه وقالوا فيه عمر او قال ابن الخطاب فيه شك خارجة الا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر۔ نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نہیں اتری لوگوں کے پاس کوئی بات کبھی بھی، یعنی جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو لوگوں نے اس میں رائے دی ہے، اور حضرت عمر نے اس میں رائے دی، یا انہوں نے یہ فرمایا ابن الخطاب کے خطاب کے بیٹے نے اس میں رائے دی، یہ جو راوی ہے خارجہ یہ ان کا شک ہے۔ مگر اس معاملے میں قرآن اترتا تھا اور قرآن اس رائے کے موافق اترتا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ قرآن کریم وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق اللہ جل شانہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ وفی الباب عن الفضل بن عباس و ابی ذر و ابی ہریرہ ھذا حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ۔ اس باب میں حضرت فضل بن عباس، ابو ذر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اس طریق سے۔ باب وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا یونس بن بکیر عن النضر ابی عمر عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے یونس بن بکیر سے، انہوں نے نضر سے، ابو عمر انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ اسلام کو عزت دے ابو جہل بن ہشام یا عمر بن الخطاب کے ذریعے۔ قال فاصبح فغدا عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جمعرات کی شام کو کی تھی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صبح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کیا، تو اللہ جل شانہ نے ان کے حق میں دعا قبول فرمائی تھی۔ ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے اس طریق سے۔ وقد تکلم بعضهم فی النظر، بعض حضرات نے محدثین نے نظر میں کلام کیا ہے، یہ ابو عمر ہے، وہ ہوا یروی مناکیر، و یہ منکر روایات نقل کرتے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود الواسطي ابو محمد قال حدثني عبد الرحمن بن اخي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال۔ ہمیں روایت کی محمد بن المثنى نے، انہوں نے عبداللہ ابن داود الواسطی ابو محمد سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن اخی محمد ابن المنکدر سے، یہ محمد ابن المنکدر کے
भतीजे हैं। उन्होंने मोहम्मद इब्न अल-मुनकदिर से और उन्होंने हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क़ाल उमर लिअबी बकर या खैरन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अबू बकर अमा इन्नका इन क़ुल्त ज़ाका फ़लक़द समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मा तलअतिश शम्सु अला रजुलिन खैरिन मिन उमर, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ए अल्लाह के रसूल के बाद लोगों में सबसे बेहतर आदमी। बस अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि सुनो, अगरचे आप ये बात कहते हैं तो मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इरशाद फरमाते हुए भी सुना है कि उमर से बेहतर शख्स पर सूरज तुलू नहीं हुआ। हाजा हदीसुन गरीबुन, ये हदीस गरीब है, ला नारिबुहु इल्ला मिन हाज़ल वजह, हम इसे नहीं जानते मगर बस इसी तरीक़ से, इसी सनद से। वलैसा इस्नादुहु बिज़ाका, और इसकी सनद इतनी कवी नहीं है। व फिल बाब अन अबी दरदा, इस बाब में हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी रिवायत मरवी है। व बिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न अल-मुसन्ना क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न दाऊद अन हम्माद इब्न ज़ैद अन अय्यूब अन मुहम्मद इब्न सीरीन क़ाल, हमें रिवायत की मोहम्मद इब्न अल-मुसन्ना ने, उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न दाऊद से, उन्होंने हम्माद इब्न ज़ैद से, उन्होंने अय्यूब से, उन्होंने मोहम्मद इब्न सीरीन से, मोहम्मद इब्न सीरीन ने कहा, मा अज़ुन्नु रजुलन यंतक़िसु अबा बकर व उमर युहिब्बु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़ा हदीसुन गरीबुन हसनुन। मोहम्मद इब्न सीरीन ने फरमाया कि मैं गुमान नहीं करता उस शख्स को जो अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की बदगोई करता है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है। यह हदीस गरीब हसन है। अज़ीज़ तलबाए किराम, ये जो पहली रिवायत यहाँ पर ज़िक्र हुई कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़िक्र की कि आप अलैहिस्सलाम से मैंने सुना था, मा तलअतिश शम्सु अला रजुलिन खैरिन मिन उमर, तो इस ये जो रिवायत यहाँ पर ज़िक्र हुई है, इसके नकल करने वाले अब्दुल्ला, ये एक ज़ईफ़ रावी है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसके बारे में फरमाया है फ़ीही नज़रुन, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फ़ीही नज़रुन उस शख्स के बारे में कहते जो मुत्तहम बिल कज़िब होता। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद इब्न अल-मुनकदिर के जो ये भतीजे हैं, तो इनका ये भतीजा वो भी मजहूल है, उसकी यही एक हदीस है। अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को झूठ करार दिया है। और दूसरी सबसे अहम वजह यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत वो इजमाअ उम्मत से साबित है और इजमाअ क़त्ई दलील है। तो इस वजह से ये बात अपनी जगह पर, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इजमाअ उम्मत सबसे अफजल है। दूसरी रिवायत जो यहाँ पर जिक्र हुई मोहम्मद इब्न सीरीन की, तो अज़ीज़ तलबाए किराम, मोहम्मद इब्न सीरीन रहमहुल्लाह का ये गुमान सही है, क्योंकि अल्लामा इब्न मईन रहमहुल्लाह ने तलीद इब्न सुलेमान, ये एक रावी था जिस पर तबसरा किया है कि वो इंतहाई दर्जे का झूठा है, क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो गालियाँ दिया करता था। और जो शख्स भी हज़रत उस्मान या हज़रत तलहा या किसी सहाबी को गाली देता है तो वो दज्जाल है, मक्कार है, उसकी कोई भी हदीस न ली जाए। बल्कि उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। तो बहरहाल किसी भी के बारे में, आम मुसलमान के बारे में भी कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए, सिवाय कि उन लोगों के बारे में जिन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़ हासिल किया हो, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रंग में रंगे हो। जी बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। बाबुन वबिही क़ाल हद्दसना सलमत इब्न शबीब क़ाल हद्दसना अल-मुक़रि अन हयवत इब्न शुरैह अन बकर इब्न अम्र अन मिशरह इब्न हाआन अन उक़बत इब्न आमिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें रिवायत की सलमत इब्न शबीब ने, उन्होंने मुक़रि से, उन्होंने हयवा इब्न शुरैह से, उन्होंने बकर इब्न अम्र से, उन्होंने मिशरह इब्न हाआन से, उन्होंने उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कान नबियुन बादी लकान उमर इब्न अल-ख़त्ताब,
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن الخطاب ہوتا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث مشرح ابن حاعان، ہم اسے نہیں جانتے مگر مشرح ابن حاعان، یہ جو راوی یہاں پر آئے ہیں اسی کے طریق سے جانتے ہیں۔ باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی لیث سے، انہوں نے عقیل سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے حمزہ ابن عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت کأنی اتیت بقدح لبن فشربت منه فأعطيت فضل عمر بن الخطاب قالوا فما اولته یا رسول اللہ قال العلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب دیکھا گویا کہ میں دودھ کا پیالہ دیا گیا، پس میں نے اس میں سے پیا، اور پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر بن الخطاب کو دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر نکالی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا علم، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم میں سے حضرت عمر کو عنایت فرمایا، تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے اسماعیل بن جعفر سے، انہوں نے حمید سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دخلت الجنت فاذا انا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لشاب من قریش فظننت انی انا هو فقلت ومن هو قالوا عمر بن الخطاب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج میں جنت میں داخل ہوا، پس اچانک میں سونے کے ایک محل کے پاس تھا، میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ ایک قریشی جوان کا۔ میں نے گمان کیا کہ وہ قریشی جوان میں ہوں، چنانچہ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا عمر ابن الخطاب، کہ یہ محل حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، تو یہ ان کے لیے ایک اور فضیلت ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب وبه قال حدثنا الحسين بن حريث ابو عمار المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني ابي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت بريدة قال اصبح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بلالا فقال، ہمیں روایت کی حسین ابن حریث ابو عمار المروزی نے، انہوں نے علی ابن الحسین ابن واقد سے، انہوں نے کہا مجھے روایت کی حسین ابن واقد میرے والد نے، انہوں نے کہا کہ مجھے روایت کی عبداللہ ابن بریدہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، قال کہ انہوں نے فرمایا اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بلالا فقال یا بلال بما سبقتنی الى الجنہ ما دخلت الجنة قط الا سمعت خشخشتك امامی، دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك امامی فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، صبح میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پوچھا، اے بلال تم کس عمل کی وجہ سے جنت میں مجھ سے پہلے پہنچ گئے؟ میں جب بھی جنت میں گیا تمہارے قدموں کی چاپ سنائی دی، گزشتہ رات میں جنت میں گیا، میں نے تمہارے قدموں کی چاپ، اس کی آواز اپنے آگے محسوس کی، پھر میں سونے کے ایک بہت اونچے چوکور محل کے پاس پہنچا، فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل من العرب فقلت انا عربي لمن هذا القصر قالوا لرجل من قريش فقلت انا قرشي لمن هذا القصر قالوا لرجل من امة محمد صلى الله عليه وسلم فقلت انا محمد لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عرب میں سے ایک شخص کا۔ میں نے کہا میں عربی ہوں،
یہ کس کا محل ہے؟ انہوں نے فرشتوں نے جواب دیا قریش کے ایک نوجوان کا، ایک شخص کا۔ میں نے کہا کہ میں قریشی ہوں، یہ کس کا محل ہے؟ انہوں نے کہا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فقال بلال یا رسول اللہ ما اذنت قط الا صلیت رکعتین وما اصابنی حدث قط الا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بهما۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ میں جب بھی آذان دیتا ہوں تو 2 نفلیں پڑھتا ہوں، اور میری جب بھی وضو ٹوٹتی ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں، اور میں نے یہ اللہ کا اپنے ذمے حق سمجھا ہے کہ 2 نفلیں پڑھوں، یعنی جیسے ہی وضو کروں تو تحیت الوضو یہ 2 رکعت نفلیں میں نے اللہ کا حق اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہما کہ انہی 2 عملوں کی وجہ سے آپ کا یہ مقام ہے۔ وفی الباب عن جابر و معاذ و انس و ابی ہریرہ، اس باب میں ان تمام حضرات سے روایات مروی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأيت في الجنة قصرا من ذهب فقلت لمن هذا فقيل لعمر بن الخطاب۔ ان کی روایت میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے جنت میں ایک محل دیکھا سونے کا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہا گیا کہ عمر بن الخطاب کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ومعنى هذا الحدیث انی دخلت البارحة الجنة یعنی رأیت فی المنام، میں گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں میں نے دیکھا کہ انی دخلت الجنہ، گویا کہ میں جنت میں داخل ہو گیا۔ ہاکذا روی فی بعض الحدیث، اسی طرح روایت کی گئی ہے بعض احادیث میں۔ ویروی عن ابن عباس انہ قال رؤیا الانبیاء وحی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی گئی ہے کہ انبیاء کرام کا خواب یہ وحی ہوتا ہے۔ بالکل حقیقت ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے خواب وہ بالکل سچے ہوتے ہیں، وحی ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور تردد نہیں ہوتا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہاں پر اس روایت میں ذکر ہوئی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے دوسرے اور آخری حصے کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔